یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت اور مرتبہ عطا کیا جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص، کوئی جان کسی جان کے بدلے، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بن سکے گی ذرا بھی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے سفارش۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا ان سے بدلہ۔ ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں چکھاتا تھا برا عذاب۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتا تھا تمہاری بچیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بلا تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو جدا کیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا فرعون کی آل کو۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ من بعدہ، اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم ہو۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قرآن کریم کی سابقہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ چھیڑا تھا۔ آگے بہت ساری آیات میں ان کے دیگر بہت سارے حالات کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کیا کیا میں نے تم پر انعامات کیے، تفصیل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان انعامات میں سے پہلی نعمت جس کا ذکر اللہ پاک نے ان آیات کے اندر فرمایا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ لوگ تو اور بھی بڑے بستے تھے، قومیں اور بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، ہم نے باقی قوموں پر تمہیں برتری اور فضیلت عطا کی۔ کیا یہ میرا انعام نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بزرگ تمہارے اندر پیدا کیے، انبیاء تمہارے اندر پیدا کیے، اولیاء تمہارے اندر پیدا کیے، اور بادشاہ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے اندر پیدا کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی، بادشاہ بنائے۔ اللہ نے دینی اعتبار سے بھی انعامات میں رنگا، اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے ان پر بڑے بڑے انعامات فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی۔ اقوام باقی بھی تھی، لوگ باقی بھی بہت سارے تھے۔ یہ دیکھیں عرب کے بدو جو بکریاں چراتے تھے، اونٹوں کو ہکاتے تھے، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، لیکن جب بھی کسی آدمی کو کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی مہم پیش آتی، وہ تمہاری طرف رجوع کرتے کہ جی یہ بزرگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ عزت دار لوگ ہیں، یہ عزت والا گھرانہ ہے، تو سارے لوگ تمہارا احترام، تمہاری قدر کیا کرتے تھے۔ تو ظالموں، تم نے اس قدر کو بھی گنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ قدر کب تک تھی، کس وقت تک تھی؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے تم سے اور تمہارے انبیاء سے بھی میں نے وعدہ لیا تھا کہ نبی آخر الزمان جب آئے گا، آمنہ کا لال جب آئے گا، تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو میں تمہاری اس فضیلت کے اندر اور اضافہ کرتا، لیکن ظالموں، تمہیں پتہ ہوتے ہوئے، تم نے جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے اس پیغمبر کے خلاف باتیں آج دیکھیں یہود سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہرزہ سرائی جو قوم کرتی ہے، یہ قوم کر رہی ہے۔ آج یہ کارٹون دیکھیں، یہ خاکے دیکھیں، یہ نیٹ پر جو بدماشی دن بدن کی جاتی ہے۔ آج آپ کے اسلام آباد کے اندر ان لوگوں کے پیچھے یہودی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا کوئی آدمی گھسا پھٹا مسلمان بھی ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا بھی سن لے، کہ اب ہم آزادی لیں گے، رسول بھی سن لے، قرآن بھی سن لے، مولوی بھی سن لیں، عمران بھی سن لے، یعنی خدا کو بھی چیلنج دیا جاتا ہے۔ اللہ سے خیر مانگو، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیپٹل کے اندر، پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر بیٹھ کر، اور اس ملک میں جس ملک کو بناتے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا پاکستان کے لیے جن لوگوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، اس بدماشی کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ آج جو بدماشی سر عام کی جا رہی ہے، اور ایک صحافی، مجھے وہ کلپ دکھایا گیا، میرے بعض ساتھیوں نے مجھے بتایا، وہ کہہ رہا ہے یار یہ تم کہتے ہو کہ بھائی لڑکا لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ جو مرضی کرے، لڑکی لڑکی کے ساتھ کرے، لڑکا لڑکی کے ساتھ کرے، یہ آزادی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار قوم لوط نے ایسا کیا تھا، ان پر عذاب آئے، کہتے ہیں آنے دو عذاب۔ وہ کہہ رہے ہیں آنے دو عذاب۔ اندازہ لگائیں کہ بالکل لوگ بے خطر ہو چکے ہیں، اور ہماری حکومت، ہماری پولیس جو ہمارے ٹیکس پر، ہمارے پیسوں پر یہ ہم سے کٹوتی کر کے، ہر چیز سے کٹوتی کر کے جن کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ ان کی چھتری کے نیچے وہ وہاں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، ام المومنین کے خلاف، صحابہ کے خلاف سر عام وہ بھونکتے ہیں اور بھونکتی ہیں۔ حالانکہ یہ مٹھی بھر کنجر یہ چکلوں سے اٹھا کر یہ کیپٹل کے اندر لائے گئے، اور سوچی سمجھی سازش کے تحت
لوگوں کا ذہن اس طرف منتقل کرنے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کے پیچھے بھی یہ سارے یہودی ہیں۔ جب بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی چال چلی، کوئی بھی فتنہ اٹھا، اس کے پیچھے پہلے بھی یہ تھے، آج بھی یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظالموں یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی، پھر بھی تم آگے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کی طرف غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اے تورات کو جاننے والو، تورات کے پڑھنے والو، تورات کے حافظوں، تورات کے عالموں، تورات کے مولویوں، تورات کی تفسیر کو جاننے والو، وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت پر تو تمہارا بھی یقین ہے، آخرت کو تو تم بھی مانتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، دنیا کے اندر فراڈ کر کے، دنیا کے اندر چکر بازی کر کے، دنیا کے اندر لوگوں کو چکمے دے کر اپنے آپ کو بچا لو گے، لیکن بتاؤ قیامت کے دن تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اللہ پاک دوسرے مقام پر یہ نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو معمولی دوست بھی آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، دنیا میں معمولی واقف کار بھی آ جاتا ہے، دنیا میں رشتہ دار بھی آ جاتا ہے، دنیا میں قبیلے والا بھی آ جاتا ہے، دنیا میں بچانے کے لیے پارٹی والا بھی آ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے بچو جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، خامند بیوی سے بھاگے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، آج اگر کوئی قید ہو جاتا ہے، ایم پی اے صاحب فون کرتے ہیں بھائی یہ میرا آدمی ہے، ایم این اے کہتا ہے میرا آدمی ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارا آدمی ہے، نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارا آدمی ہے، کونسلر جا کے کہتے ہیں ہمارا آدمی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں تم پھنس جاتے ہو، تمہارے لیے پیچھے سے فون کر کے کہتے ہیں ہمارا آدمی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی کی سفارش سنی نہیں جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اگر کسی کے پاس سفارش نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یار کتنے پیسے بنتے ہیں، کتنی چٹی بنتی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے میں ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا سکہ، یہ دنیا کا سونا اور چاندی، یہ دنیا کا روپے اور پیسہ، یہ قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس دن سے بچو ظالموں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہاں تک تو یہ بات ہوئی، اللہ فرماتے ہیں آگے دیکھو کہ میں نے کیا کیا انعامات تمہارے باپ دادوں پر کیے۔ یہ دیکھیے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب اس وقت کو یاد کرو، اس ظرف زمان ہے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، اس ظرف زمان اللہ فرماتے ہیں نجیناکم من آل فرعون، جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے، یذبحون ابناکم، جو تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، یسومونکم سوء العذاب، اور برے برے عذاب تمہیں چکھاتا تھا۔ اللہ اکبر، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ کیا اس احسان کو بھی تم بھول گئے ہو کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا؟
اس کے باوجود بھی تم باز نہیں آتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہودیوں سنو، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں آپ کو اس طرف لے جانا نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے مطالبہ کیا کہ ہم 12 قومیں، ہمارے لیے 12 راستے ہونے چاہیے، موسیٰ علیہ السلام نے 12 مرتبہ اپنا عصا دریا میں مارا، اللہ فرماتے ہیں میں نے 12 راستے بنا دیے، جرنیلی سڑکیں اللہ نے بنا دی، موٹر وے بن گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ دریا آدھا ادھر جم کے کھڑا ہو گیا، آدھا اس طرف کھڑا ہو گیا، گھوڑے دوڑائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو، اس کی آل کو غرق کیا اور تمہیں ہم نے نجات دے دی، تمہیں پار لگا دیا۔ کیا اس احسان کا بھی تم یہ بدلہ دے رہے ہو کہ اب تم اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کے نبی آخر الزمان کی تم مخالفت کر رہے ہو؟ آگے چلیے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ تو تمہاری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تمہاری کتابوں کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ آگے دوسرا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔